تحفظ دین کا کارواں رواں 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 البالنبوري قال حدثني الشيخ العلامة إبراهيم البلياوي قال حدثني محمود حسن الدوبندي الشهير بشيخ الهندي قال حدثني حجة الإسلام مولانا محمد قاسم الناناتوي قال حدثني الشاه عبد الغني المجددي قال حدثني الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال حدثني الشاه عبد العزيز الدهلوي قال حدثني الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ مفتي عطاء الرحمن السهرنبوري قال حدثني فضيلة الشيخ سعيد أحمد البالنبوري قال حدثني الشيخ العلامة إبراهيم البلياوي قال حدثني محمود حسن الدوبندي الشهير بشيخ الهندي قال حدثني الشيخ رشيد أحمد الغنغوهي قال حدثني الشاه عبد الغني المجددي قال حدثني الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال حدثني الشاه عبد العزيز الدهلوي قال حدثني الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قال حدثني أبو طاهر المدني قال حدثني النخلي قال حدثني البابلي قال حدثني الزين عبد الله بن محمد بن النحري الحنفي قال حدثني الجمال يوسف قال حدثني زكريا قال حدثني أبو الفضل بن حجر قال الشريف أبو طاهر قال حدثني زينب بنت الكمال المقدسية قالت حدثني محمد بن عبد الهادي قال حدثني الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المدني قال حدثني أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد السراجي قال حدثني أبو الفتح منصور بن الحسيني قال حدثني الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم المقري قال حدثني الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي صاحب الكتاب رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. عالم کہلا رہے ہیں لیکن حقیقت میں عالم کس کو کہا جاتا ہے اور کون آدمی ہے وہ عالم کہلانے کا مستحق ہے، یہ آپ نے مشکاۃ شریف کے اندر روایت پڑھی ہوگی. حضرت سفیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا تھا من ارباب العلم، کہ اہل علم کون لوگ ہیں، علماء کون لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت کعب احبار نے کیا جواب دیا تھا؟ الذین یعملون بما یعلمون، کہ اہل علم وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف جان لینا اور احادیث کو پڑھ لینا، قرآن اور حدیث کو جان لینا، یعنی تفسیر میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لینا، احادیث کے اندر جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لینا، یہ علم نہیں ہے. حقیقت میں عالم وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے اوپر کیا کرتے ہوں، عمل کرتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ذکر فرمایا ہے. یعنی اگرچہ نفس نجات کے لیے ایمان کافی ہے لیکن نجات اولی کے لیے عمل ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، یعنی حیات طیبہ کس کو ملے گی؟ من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے ایمان کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ہے نہیں؟ جنت کس بنیاد پر مل رہی ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ذکر ہے. قرآن میں ہے جزاء بما كانوا يكسبون، یہ تمہاری کمائیوں کا بدلہ ہے. یہ جزاء بما كانوا يعملون هل تجزون الا بما كنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اس کا تم کو کیا دیا جائے گا. کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جزاء بما كانوا يعلمون کہ یہ تمہارے علم کا بدلہ ہے. علم کا بدلہ نہیں فرمایا بلکہ کہہ کا بدلہ فرمایا ہے، عمل کا بدلہ فرمایا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ایمان کے بعد کہیں گے عمل کی ہے. اسی طریقے سے علم کے بعد بھی سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ کس کی ہے؟ عمل کی ہے. اگر آدمی عمل نہیں کرے گا تو ترمذی شریف کے اندر آپ نے روایت پڑھ لی ہوگی کہ قیامت کے دن جہاں اور بہت سے لوگوں کو بلایا جائے گا تو وہاں ایک بڑے عالم کو بھی بلایا جائے گا.
کہ جس نے دنیا کے اندر بڑا علمی کام کیا ہوگا، علم کو پھیلایا بھی ہوگا، علم کو سیکھا بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اتنا علم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کیا جواب دے گا کہ الہ العالمین بہت پھیلایا ہے، میں نے لوگوں میں آپ کا علم اور پھیلایا ہے، اور میں نے بڑے شاگرد تیار کر دیے، بڑی کتابیں تسلیم کی ہیں، اور میرا علمی کارنامہ میری ساری زندگی علم ہی میں گزری ہے، لیکن عمل اس نے نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو سب تم نے دنیا کے لیے کیا تھا اور آخرت کے لیے تم نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے، علم کے مطابق تمہاری زندگی نہیں گزری ہے، علم پر تم نے عمل نہیں کیا ہے، لہذا اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ علم بجائے نجات کے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، بجائے ثواب کے اس کے اوپر عذاب ملے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں کے اندر جگہ متعدد دعائیں آپ سے منقول ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں ایسے علم سے بنا چاہتا ہوں کہ جس سے نفع نہ ہو، اور علم غیر نافع کون سا ہے؟ وہ یہی علم ہے کہ جس پر آدمی کیا نہیں کرتا ہے؟ عمل نہیں کرتا ہے۔ جتنا آدمی پڑھ لے لیکن اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو یحمل اسفارا ہے نا، مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی جائیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کا، تو اس عالم کی مثال بھی بالکل اسی گدھے کے طریقے سے ہے کہ جو اپنے علم پر کیا نہیں کرتا ہے؟ عمل نہیں کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام کے یہاں علم کی بڑی قدر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے جو ہے وہ عقیم ہے، عقیم بانج کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اثر اور کوئی فائدہ اور اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، تو اگر آدمی پڑھ لے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے تو اس کا علم گویا عقیم ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ اور کوئی ثمرہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو، صرف عمل ہی عمل ہو، تو ایسا علم ایسا عمل جو ہے وہ سقیم ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، یعنی اس کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ عمل صحیح کر رہا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے، کیوں؟ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ عمل بغیر علم کے صحیح نہیں کر سکتا آدمی، تو ایسے شخص کا عمل جو ہے وہ کیا رہتا ہے؟ بیمار رہتا ہے، یعنی اس کی صحت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور علم جب عمل کے ساتھ ہو تو پھر یہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ علم پڑھنے کے بعد اس پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب عباس سے پوچھا فما اخرج العلم عن قلوب العلماء، کہ علم کی نورانیت کو، اس کی برکت کو علماء کے دل سے کس چیز نے نکال دیا؟ کس چیز کی وجہ سے علم کی نورانیت اور علم کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ تو حضرت کعب عباس نے فرمایا الطمع، لالچ، حرص، دنیا کی حرص، دنیا کی مال دولت کی حرص اور اس کی لالچ، یہ انسان کے دل کے اندر سے علم کی نورانیت کو، اس کی برکت کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ اہل علم کو، عالم کو دنیا کی لالچ اپنے اندر نہیں رکھنی چاہیے، دنیا کے ساز و سامان کی، دنیا کے مال و دولت کی، دنیا کے عہدے اور مناصب کی حرص اہل علم کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جس عالم کے اندر حرص کا مادہ پایا جا رہا ہوگا، یعنی مال اور دولت کی حرص جس کے اندر ہوگی، اس کے اندر سے علم کی نورانیت اور علم کی برکت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ جو شخص دنیا کے مال اور اسباب کی طرف اپنی نظر رکھتا ہوگا یا مالداروں کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہوگی، مال اور دولت والوں کے پاس اس کی آمد و رفت رہتی ہوگی، ان سے مال حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کا علم جو ہے وہ بے فائدہ ہے، ایسے شخص کے علم کے اندر کوئی نورانیت اور کوئی برکت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ان ناسا من امتی سیتفقهون فی الدین یقرؤون القرآن، کہ میری امت میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے اندر سمجھ پیدا کریں گے، فقہ فی الدین حاصل کر لیں گے، بڑے عالم اور فقیہ بن جائیں گے، ویقرؤون القرآن، اور قرآن کریم کو پڑھا کریں گے بہت اچھی طریقے سے، لیکن ان تمام کے باوجود، یعنی بہترین عالم اور بہترین اعلیٰ درجے کے قاری ہونے کے باوجود ان کا عمل کیا ہوگا؟ نأتی الامراء یأتی الامراء، کہاں آیا کریں گے؟ وہ مالداروں کے پاس آئیں گے، اہل دولت کے دروازوں پر جایا کریں گے اور ان سے مال حاصل کریں گے،
تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہو کر اور اتنے بڑے آپ قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہونے کے باوجود آپ مالداروں کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں اور ان کے مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے آپ ان کے پاس آ رہے ہیں. تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارا مقصد ان کے پاس آنے کا ان کی دنیا حاصل کرنا ہے. ہمارا مقصد ان کے پاس آنے کا کیا ہے؟ صرف دنیا حاصل کرنا ہے. وہ لوگ کہیں گے ان کو کہ مالداروں کے پاس آنے سے آدمی کا دین برباد ہو جاتا ہے اور اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ جواب دیں گے وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، ہم اپنے دین کو بچا کر رکھیں گے. ہم اپنے دین کو کیا کر کے رکھیں گے؟ بچا کر رکھیں گے. مالداروں کے پاس آنے کا مقصد تو صرف ہمارا ان کا مال بٹورنا ہے اور ان کے مال اور دولت میں سے کچھ لینا ہے. ہمارے دین کے اندر کوئی خرابی ان کے پاس آنے جانے سے نہیں ہوگی. لیکن حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے خاردار درخت ہوتا ہے، اگر آدمی اس کے قریب لگے گا تو کانٹے چبھیں گے کہ نہیں؟ تو جیسے خاردار درخت کے قریب لگنے سے کانٹے چبھتے ہیں، تو اسی طریقے سے مالداروں کے پاس جانے آنے سے، ان کے پاس آمد و رفت رکھنے سے، ان کے حفظ مال اور دولت میں حفظ کرنے سے آدمی جو ہے وہ کیسے محفوظ نہیں رہتا؟ راوی نے آگے ذکر نہیں کیا، لیکن روایت کے راوی ہے محمد بن صبا، وہ کہتے ہیں ان الخطایا، کہ مالداروں کے قریب جانے سے، ان کی مجالست اختیار کرنے سے، ان کے دروازوں پر دستک دینے سے آدمی کو علاوہ خطاؤں کے، گناہوں کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے نا. محمد بن صبا وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد مجھے یہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم عالم بنو، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم عالم بن کر مالداروں کے دروازے پر نہ جاؤ. اور جو مالداروں کے دروازے پر جاتا ہے، جو عالم ہو کر مالداروں کے دروازے پر جاتا ہے ان سے مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے بہتر تو وہ مکھی ہے کہ جو غلاظت پر بیٹھتی ہے. یعنی غلاظت پر بیٹھنے والی، گندگی پر بیٹھنے والی مکھی اس عالم سے بہتر ہے کہ جو کسی مالدار کے اور کسی ظالم اور ظالم حاکم کے دروازے پر جا رہا ہو. اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مال کی حفظ اور طمع سے کیا رکھیں؟ محفوظ رکھیں. اس لیے کہ اس سے دین برباد ہو جاتا ہے. آدمی کا دین کیا ہوتا ہے؟ اس سے برباد ہو جاتا ہے. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے مازیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المال والشرف لدینه، کہ بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہ کتنا فساد مچائیں گے. بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان کی خوراک یعنی بکریاں ان کو مل جائیں تو وہ ان کے اندر کتنا فساد مچائیں گے. اس سے زیادہ فساد جو ہے وہ آدمی کے دین کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ من حرص المال والشرف، دنیا کے مال اور دولت کی حفظ سے، اور شرف یعنی عہدے اور مناصب سے. یعنی دنیا کے عہدے اور مناصب کی آدمی کے اندر حفظ ہو، مال اور دولت کی حفظ ہو. ان دونوں چیزوں کی خرابی کی وجہ سے آدمی کا دین جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے. اور اتنی بربادی ہوتی ہے کہ اتنی وہ بھیڑیے بھی ان بکریوں میں اتنی بربادی نہیں بچاتے کہ جتنی بربادی ان دو خصلتوں کی وجہ سے انسان کے دین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حفظ اور طمع سے بچا کر رکھیں. حفظ اور لالچ سے کیسے بچا کر رکھنا چاہیے، ورنہ آدمی کا علم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی عزت بھی برباد ہو جاتی ہے. ایسے علماء کی نظر اللہ کے یہاں تو کہ کوئی وقت اللہ کی نظر میں تو ہوتی ہی نہیں ہے. لوگوں کی نظروں میں بھی ایسا عالم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حقیر ہو جاتا ہے، کہ جو مال اور دولت کا حریص ہوتا ہے، اہل دولت کے دروازوں پر جاتا ہے اور ان کی دولت حاصل کرنے کے فکر میں لگا رہتا ہے. ہر وقت جو ہے وہ مال اور مال ہی کی تسبیح پڑھتا رہے. تو ایسا عالم جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اس میں کوئی وقت نہیں ہوتی. اور اہل دنیا بھی اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مال کا پجاری ہے، یہ مولوی نہیں، یہ تو مال کا پجاری ہے، اس کو جہاں مال ملتا ہے وہاں جاتا ہے. لیکن عوام سے علماء کو تعلق ضرور رکھنا چاہیے. عوام سے لوگوں سے علماء کو اپنا تعلق رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مالداروں کے پاس نہیں جائیں اور ان کی مجلس میں نہ جائیں اور ان کے قریب جائیں، لیکن کس لیے؟ ان کو دینی فائدہ پہنچانے کے لیے.
ان کو اپنی ذات سے علمی فائدہ پہنچائیں، ان کی دینی ضرورت کو آپ پوری کریں۔ دینی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اگر آپ ان کے پاس جائیں گے یا ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور دنیا کا کوئی لالچ اور دنیا کی کوئی حرص آپ ان کے مال اور دولت سے نہیں رکھیں گے تو پھر آپ بہترین آدمی ہیں۔ پھر ایسا عالم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہترین عالم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نعم الرجل الفقیہ، نعم الرجل الفقیہ، ایسا فقیہ آدمی بہت بہترین ہے کہ جو ان احتیج الیہ نفع، اگر لوگ اس کے پاس اپنی ضروریات لے کر آ رہے ہیں تو وہ دوسروں کو کیا کرے؟ نفع پہنچائے۔ یعنی عالم کے پاس آدمی کس ضرورت سے آئے گا؟ اپنی کسی علمی ضرورت کو ہی لے کر آتا ہے۔ لہذا علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کی علمی ضرورت کو پورا کریں، ان کی علمی رہنمائی کریں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام بتائیں، ان کو شریعت کی تبلیغ کریں اور دینی احکام ان کو بتائیں۔ اگر کسی برائی کے اندر ان کو مبتلا دیکھیں تو اس کے اوپر نکیر کریں، ان کی صحیح رہنمائی کریں یہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے بے نیازی برت رہا ہے، وہ آپ سے کبھی کسی دینی مسئلے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا ہے، آپ سے وہ کچھ نہیں پوچھ رہا ہے، تو آپ خامخواہ جو ہے وہ ٹھیلا اٹھا کر اس کے پاس نہ جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَىٰ نَفْسَهُ، اگر لوگ اس سے بے نیازی اختیار کریں اور اس سے کنارہ کش ہو جائیں تو پھر اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ ان میں گھستا پھرے، یہ بھی کیا کر لے؟ بے نیازی اختیار کر لے۔ یعنی دین کی ضرورت عام مجلسوں میں دینی وعظ کرے، وعظ اور تقریر کرے یا کوئی کتاب لکھے، تصنیف اور تعریف کرے، عمومی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تمہارے علم سے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، تم سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا ہے، تمہاری تقریر نہیں سننا چاہتا ہے، تو خام گھیر گھرا کر کسی کو مجبور کر کے اس کو علم سکھاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی علم کی توہین ہے ایک طرح سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ان استغنی عنہ اغنیٰ نفسہ، اگر لوگ اس سے بے نیازی برت رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تو پھر عالم آدمی کو بھی چاہیے، فقیہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کر لے؟ ان سے بے نیاز کر لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا عالم ہو گئے تو اپنے علم پر عمل کرو اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، مالداروں تک بھی اپنے علم کو پہنچاؤ، عام لوگوں کے پاس بھی پہنچاؤ، لیکن اہل دولت کے پاس کبھی ان کی دولت اور ان کے مال کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کے دولت کے کو اپنے لیے ہدیے کے طور پر لینے کے لیے کسی بھی طریقے سے ان کی دولت کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کو فائدہ پہنچانا چاہیے، عام لوگوں کی خیر خواہی جتنی بھی کر سکتے ہو وہ کرنی چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، یعنی اپنے علم کی کتنی وقت ان کے دل کے اندر تھی اور علم کا احترام اور اپنے علم کا کتنا تقدس ان کے اندر تھا کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا خلیفہ خالد امیر، اس نے ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاصد بھیجا کہ امام بخاری سے جا کر کہو کہ اپنی دونوں کتابیں صحیح بخاری اور الکتاب الکبیر تاریخ کی جو ان کی کتاب ہے، دونوں کتابیں لے کر ہمارے دربار میں آئے اور دونوں کتابیں ہمیں پڑھائیں۔ بعد واقعات لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ بادشاہ نے خود پڑھنے کے لیے بلایا اور بعد نے یہ لکھا کہ اپنے بیٹے کے لیے امام بخاری کو بلایا تھا کہ امام بخاری کو بلا کر لاؤ میرے بیٹوں کو یہ دونوں کتابیں پڑھائیں، میرے محل میں آ کر اور میرے گھر پر آ کر۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر منع کر دیا کہ میں علم کی توہین نہیں کرتا، میں علم کی تذلیل نہیں کرتا، جس شخص کو پڑھنا ہو وہ میری مجلس میں آ کر پڑھے، جس کو پڑھنا ہو کہاں پڑھے؟ میری مجلس میں آ کر پڑھے۔ میں کتابیں لے کر اپنے تمہارے محل کے اندر جا کر میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو پڑھاؤں گا، یہ علم کی توہین ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے اپنے علم کی کیسی قدردانی کی اور کیسی عزت اور کیسا ادب انہوں نے اپنے علم کا کیا ہے کہ دوسروں کے پاس عالم آدمی جائے کہ لوگ مجھ سے سیکھ لو، نہیں، وہی جو آدمی ضرورت مند ہوتا ہے اس کو اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے پاس جانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو دوسروں کو بھی اپنی علمی ضرورت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ علماء کے پاس آ کر علم کیا کریں؟ حاصل کریں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل منع کر دیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو، اپنی مجلس میں سے عام طلبہ کو ہٹا دیا کرو اور صرف ہمارے بچوں کو پڑھا دیا کرو، ہم آپ کی مجلس میں بھیج دیں گے۔
وہی پڑھا دیا کرو۔ تو حضرت امام بخاری نے کہا کہ میں ایسا بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ علم کو بعض لوگوں کے لیے خاص کر دوں اور بعض لوگوں کو اس سے محروم کر دوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تم بادشاہ ہو، تم اگر چاہو تو میرے اوپر پابندی لگا تو میں اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے دن جا کر تو کہہ دوں گا کہ اس نے مجھے پڑھانے سے روکا تھا، لیکن میں علم کو کسی کے لیے خاص کر دوں، تمہارے صاحبزادوں کو پڑھانے کے لیے ان کے لیے مجلس کو اپنی خالی کر دوں اور عام لوگوں کو نہ اجازت دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ عالم کو اپنے علم کا بھی وقار محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے علم کا وقار بھی اور اس کی عظمت باقی رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے علم کی تذلیل اور اپنے علم کی کیا ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو۔ اللہ